علمی معلوماتی خطاب ہوا کرتا ہے. ہمارے مہمان کی حیثیت سے علامہ نوشاد عالم صاحب قبلہ فتح پوری تشریف فرما ہے. میں ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کو آدھا گھنٹہ خطاب کرنا ہے ہماری قوم سے. آپ بلا تاخیر تشریف لائیں. نعرے تکبیر. ارے نعرے کا جواب دیں. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. پیغام رضا کانفرنس مسلک اعلی حضرت مولانا نوشاد عالم صاحب قبلہ فتح پوری. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزء کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. جی لگا کر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے درمیان دارالعلوم غوثیہ رضویہ کے صحن میں علماء کرام کی موجودگی میں آپ سے مخاطب ہوں. حضرات، تمہیدی گفتگو میں نہ جا کر وقت کو بچایا جائے. ہاں، میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ خطہ جسے لوگ بہار شریف کے نام سے جانتے ہیں، الحمدللہ تعلیمی معیار میں بڑا زرخیز علاقہ. آپ حضرت حافظ وقاری عمران صاحب قبلہ کے شہزادے مولانا تحسین صاحب کو لیجیے اور یہاں سے آگے بڑھیے. شہزادے شیر بہار کی بارگاہ میں حاضری دیجیے اور پھر خود علامہ مفتی اسلم علیہ الرحمت و رضوان، جنہیں آپ شیر بہار کہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے خلیفہ اعلی حضرت علامہ سید ظفر الدین بہاری علیہ الرحمت تک پہنچ جائیے. آپ کو ایک سے ایک نامور علماء بہار کی سرزمین پہ ملیں. آج سے لے کر 100 سال پہلے تک آپ کو علم کے میدان میں بہار خالی نظر نہیں ہے. اور یہی حال موجودہ زمانے میں بہار کے نونہالوں کا. شاید ہی ہندوستان کا کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں بہار کے بچے نہ پائے جائیں. الحمدللہ یہ صوبہ، یہ علاقہ محتاج تعارف نہیں ہے. اس لیے مجھے خوشی ہے کہ میں ایسے علاقے میں خطاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں نے جس آیت کریمہ کو خطبے کے بعد پڑھا ہے، آپ نے بخوبی سمجھا ہوگا کہ آج میری آدھے گھنٹے کی گفتگو حب رسول کی. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معمولی پڑھا لکھا آدمی ہوں، عوام کے بیچ رہتا ہوں، اس لیے کہیں کہیں کچھ باتیں میرے کانوں میں بھی پڑ جاتی. بعض ہمارے حریف کہہ لیجئے یا مخالف کہہ لیجئے، وہ یہ الزام لگاتے ہیں ہم پر کہ سنیوں کے جلسے میں صرف نعرے بازی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی کھچائی. مگر الحمدللہ یہ الزام بے بنیاد ہے. میں آج ابھی آدھے گھنٹے کے اندر ثابت کرتا ہوں. بہت اچھے.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातों सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मेरी इत्तिबा करो। आकाए कायनात से कहलवाया जा रहा है, ऐ पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा, आप अपनी जबान से फरमाएं कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। तो होगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। यह आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने से यहूद व नसारा ने इनकार किया और कहा कि अल्लाह से तो हम भी मोहब्बत करते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं। उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई कि तुम्हारा ये दावा बेबुनियाद है। अगर अपने दावे की दलील देना चाहते हो तो मुहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा कर लो। जब तुम नबी की इत्तिबा कर लोगे तब हकीकत में तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाओगे। तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे, नबी की इत्तिबा करोगे, नबी की पैरवी करोगे, नबी के तरीके को मान लोगे, नबी के फरमान को कबूल कर लोगे तो अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लगे। तुम नबी की इत्तिबा कर लो, तुम नबी की पैरवी कर लो। अब किन मामलात में नबी की पैरवी करनी है, किसमें नबी की पैरवी करनी है? आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या हैं? आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं? आकाए कायनात ने कौन सी तालीम फरमाई है? किस चीज के करने का हुक्म दिया है, किस चीज से रोका है? इन्हीं सारी चीजों के ख्याल रखने का नाम नबी की इत्तिबा है। नबी ने जिन चीजों से मना किया हो उनसे मान जाना, नबी ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया हो उन पर अमल करने लगना, नबी ने जिस रास्ते पर चलने के लिए कहा हो उस रास्ते पर चलने लगना, जिस रास्ते से रोक दिया हो उस रास्ते से रुक जाना, यही नबी की इत्तिबा है, यही नबी की पैरवी है। अगर नबी कहें कि बुराइयां छोड़ दो, नेकियों के मैदान में आ जाओ, तो बुराइयां छोड़ देना और नेकियों के मैदान पे आकर के अमली मुजस्समा बन जाना, यही नबी की पैरवी है, यही नबी की इत्तिबा है, यही नबी की मोहब्बत है। और जब तुम अपने नबी से मोहब्बत करने लगोगे, अपने नबी की पैरवी करने लगोगे तो इनाम क्या मिलेगा? खल्लाक आलम तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बनाता है तो फिर फरिश्ते उसे चाहने लगते हैं। जनाब जिब्रील आसमानों पे ऐलान करते हैं कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, तमाम फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डालता चला जाता है और दुनिया वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। और अल्लाह मोहब्बत किससे करता है? जो नबी की इत्तिबा कर रहा हो, जो नबी की पैरवी कर रहा हो, जो नबी के तरीके पे चल रहा हो, जो नबी के फरमान को मान रहा हो, जो नबी से इश्क मोहब्बत रख रहा हो। ये अल्लाह का ऐलान है, ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि ऐ लोगों, अगर तुम मोहब्बत का दावा कर रहे हो खुदा से तो सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा की इत्तिबा करो। जब तुम नबी आखिरुज़्ज़मा की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब आखिर नबी कायनात की इत्तिबा किन मामलात में की जाए? आकाए कायनात की तालीमात क्या है? आकाए कायनात का पैगाम क्या है? तो मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह तबारक व तआला का वो आखिरी नबी जो मक्कतुल मुकर्रमा के अंधेरों और जुल्मत कदों के दरमियान पैदा होकर के कयामत तक
न मिटने वाली रोशनी का इंतजाम फरमा रहा है। उस नबी का सबसे पहला पैगाम, सबसे पहला ऐलान, सबसे पहला इरशाद अगर कोई है तो वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने तुम्हें पैदा किया है, ये रब का ऐलान है। और फिर वो पैगंबर आगे चढ़ करके अपने कौम के शिराजे की बुनियाद इल्म पे रखता है और इरशाद फरमाता है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। ये आपके नबी का फरमान है, ये आपके नबी का ऐलान है। आगे आपका रसूल इरशाद फरमाता है उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी पैगाम दे रहा है कि इल्म सबसे ज्यादा फजीलत रखता है, इल्म सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। यही वजह है कि आज आपके इदारे की दीवार पे लिखा हुआ है इल्म हुनर से इल्म रहता है नाम, इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्त। और आज इसी बुनियाद पे ये जलसा है। 7 हुफ़ाज़ किराम की अल्हम्दुलिल्लाह दस्तारबंदी होने वाली है। वो कुरान जिसको बड़े बड़े पहाड़ों ने अपने सीने में लेने से इनकार किया था, आज रहमतुल लिल आलमीन के रहमत के सदक़े छोटे छोटे बच्चों ने सीने में कुरान महफूज कर लिया है। ये कुरान क्या है? अगर आप दीगर किताबों से तकाबुली जायजा करना चाहते हैं, जायजा लेना चाहते हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर को देखिए, बाइबिल को देखिए, रामायण को देखिए, दूसरे ग्रंथों को देखिए और कुरान मुकद्दस को सामने रखिए। आप कुरान के अलावा दुनिया की किसी भी किताब से पूछिए कि जरा तू अपना नाम बता दे, अपना पता बता दे, तुझे भेजा किसने है ये बता दे, किसके घर आया है ये बता दे, क्यों आया है ये बता दे, कब आया है ये बता दे। तो कुरान मुकद्दसा के अलावा सारी किताबें खामोश नजर आती हैं। सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान मुकद्दस को ये एजाज हासिल है कि जब आप कुरान के सामने आकर के सवाल का अंबार लगाना चाहें कि ऐ कुरान हमारे दिल की तशफ़ी के लिए जरा ये बता के तुझे किसने भेजा है, तो कुरान कहता हुआ नजर आता है तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे दुनिया के रब ने नाजिल फरमाया है। किसके लिए आया है, क्यों आया है, किसके घर आया है, कहाँ आया है? नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया हूँ। क्यों आया है? हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ। कब आया है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के महीने में आया हूँ। दिन में आया है कि रात में? कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, रात में आया हूँ। ये कुरान का ऐलान है। और जो किताब इतने वाज़ेह अंदाज में अपना तारुफ पेश कर रही हो, खुदा की कसम उस किताब पर अमल करने का सबसे ज्यादा हक बनता है कि उस किताब पर अमल किया जाए। आज उसी मुकद्दस किताब को जिसकी शान ये है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहाँ इस दारुल उलूम के यानी दारुल उलूम गौसिया रज़विया के 7 बच्चों ने अपने सीने पे महफूज कर रखा है। अब लाख आंधियां आए, लाख जुल्म के तूफान आए, लाख कोई इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे, लाख कोई शोला अंगेज बयानी से काम ले, लाख मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जाएं, लाख मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाएं, मगर याद रखो कुरान वो है जो न मिटा है न मिटेगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब का मुहाफिज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये आपका मुकद्दस कलाम है, ये आपकी मुकद्दस किताब है जो अल्लाह की जानिब से नाजिल हुई है। जरूरत है जिन बच्चों ने कुरान को अपने सीने में बसाया है आज उसी कुरान पर अमल करके दिखा दिया जाए। अगर हम आज कुरान पर अमल पैरा हो जाएंगे तो फिर हम क्या, गैर भी ये नारा लगाने पर मजबूर होगा कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए तालीमी मैदान में आप आगे बढ़ें,
اپنے اسلاف کی امانت کھونے نہ دیں. آپ اپنی اولاد کو اسلاف کا امین بنائیں. وہ امانتیں جو حضور شیر بہار علیہ الرحمہ سے منتقل ہوتے ہوئے ان کے سجادگان صاحبزادگان پر آئی ہیں، وہ امانتیں ان کی ذات پر منحصر نہ ہونے پائیں. آگے بڑھائیے اپنے بچوں کو، اور وہ ساری امانتیں جن کی بنیاد پر شیر بہار سے اپنے تو اپنے غیر بھی مرغوب ہوئے بغیر نہ رہتے تھے، وہ امانتیں قوم مسلم کے ہر بچے کے سینے پہ منتقل ہو جائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ان امانتوں کو لینے کی کوشش کیجیے، ان امانتوں کو قبول کیجیے، ان کے امین بنیے. اس لیے کہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے کامیابی حاصل کرنا، بغیر علم کے نہیں ممکن ہے. علم و عمل سے پاتی ہے انسانیت فروغ. انسان زندہ لاش ہے علم کے بغیر. اس لیے علمی میدان میں آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ بڑے مختصر انداز میں ایک ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں، اس لیے کہ اگر صرف ایک چیز کی لمبی وضاحت کروں گا تو مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ مختصر سمجھتے چلیں، آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو امن و امن کا گہوارہ بناتے ہوئے تمام برائیوں سے پاک کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، ان میں دوسری کوششیں کیا ہے؟ ذرا آپ نبی کا تیور دیکھیے، ذرا آپ الفاظ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے سماعت کیجیے. لبھائے مبارک پہ جنبش ہوتی ہے تو اپنے معاشرے کی پاکیزگی کا جو حکم فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ پیغمبر آخر الزماں کا ہی حق تھا. کسی دوسرے مذاہب نے اپنے معاشرے کو اتنا پاک اور اتنا ستھرا نہیں کیا ہے جتنا اللہ کے آخری رسول نے کیا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین وامرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر والاوثان والصلب وامر الجاہلیہ. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر اور تمام عالم کے لیے ہادی بنا کر کے بھیجا ہے. اور پھر مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں مزامیر کو توڑ ڈالوں، میں بینڈ بازوں کو توڑ ڈالوں، میں سلیب کو توڑ ڈالوں، میں بتوں کو توڑ ڈالوں، میں امور جاہلیت کو توڑ ڈالوں، یعنی جاہلی رسم و رواج کو توڑ ڈالوں. آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وحلف ربی بعزته لا يشرب عبد من عبید جرعة من خمر الا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفورا له او معذبا. آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عزت کی قسم کھائی کہ میرا کوئی بندہ شراب پینے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ شراب پیتا ہے تو میں قیامت کے میدان میں اسی کے مثل اسے پلاؤں گا جس قدر وہ شراب پیا کرتا تھا. مغفورا له او معذبا، وہ بخش دیا گیا ہو یا عذاب میں گرفتار ہو، وہ بخش دیا گیا ہو یا عذاب میں گرفتار ہو. اگر شراب پیتا تھا تو میں اسے پلاؤں گا. آگے فرماتے ہیں وَإِلَّا مِن مَخَافَتِي، مگر وہ جو میرے خوف سے شراب کو چھوڑ دے گا، نہیں پیے گا، تو ہوگا کیا؟ سقيته شربة من حياض القدس يوم القيامة، جو میرے خوف سے شراب کے قطروں کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگائے گا تو میں قیامت کے دن پاکیزہ حوضوں سے اسے سیراب کروں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اب ذرا اندازہ لگائیے، اگر آج کی اس محفل میں ہمارا کوئی ایسا بھائی موجود ہے جس نے کسی کے برگلانے کی بنیاد پر، شیطان کے بہکانے کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی فرمان نافرمانی کی ہے اور شراب کے قطرے کو ہاتھ لگا لیا ہے، تو حدیث شریف کا حکم سن لے، قیامت کے دن اسے پیٹ پلائی جائے گی. یہ حدیث شریف کا حکم ہے. اگر قرآن کو سمجھ رہے ہو تو ذرا قرآن سے پوچھ لو یسألونک عن الخمر والمیسر، اگر تم سے شراب اور جوے کے تعلق سے سوال کیا جائے تو اے رسول گرامی وقار فرما دیجئے قل
فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ۔ اب کون شخص ہے جو قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو سمجھنے کے بعد شراب کو اپنے ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کرے گا؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات اپنی جگہ ہیں، اگر دنیاوی نقصان پہ میں گفتگو کروں تو بھی لمبی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ ایک شخص جب تک شراب کا عادی نہیں ہوتا سماج میں اس کی شان ہوتی ہے، اس کا وقار ہوتا ہے، وہ کسی سے 20,000 روپیہ مانگتا ہے تو لوگ اسے قرض دے دیتے ہیں، مگر جب انسان شراب کا عادی ہوتا ہے تو پھر اگر کسی سے 100 روپیہ مانگتا ہے تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ پینے کے لیے گھٹ گیا ہوگا، اسے 10 روپیہ تک نہ دینا، چل ہٹ یہاں سے بھاگ۔ شراب کے نشے میں کبھی انسان غلاظتوں میں پڑا نظر آتا ہے، کبھی اپنی آبرو کی نگہبانی نہ کر کے اپنی بے عزتی کراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آگے چلیے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن الخمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کون کون نہیں داخل ہوگا؟ عاقل، وہ شخص نہیں داخل ہوگا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو اف تک نہ کرو، ان سے نرمی کے ساتھ باتیں کرو، رحم دلی کے ساتھ باتیں کرو۔ یہ قرآن کا اعلان ہے اور نبی کا اعلان ہے، جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کون نہیں داخل ہوگا؟ ولا قمار، جو شخص جوا کھیلے گا، جو شخص جوا گیری کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کون نہیں داخل ہوگا؟ ولا منان، جو احسان کر کے احسان جتلائے گا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کون نہیں ہوگا؟ ولا مدمن الخمر، اور جو شخص شراب کا عادی ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے نبی کی احادیث کریمہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ آج ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب تک شادی نہیں ہوتی ماں کو 100 مرتبہ ماں کہتے ہیں، اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ماں کو ماں کہنے میں بھی شرم حق آتی ہے، پھر کھانا ماں سے نہیں مانگا جاتا ہے، بیوی کے سائے میں رہ کر کے کھانا پسند کیا جاتا ہے، اور زمانہ یہ تانا دینے پر مجبور ہوتا ہے کہ نئے گھر کی گود میں آ کر گھر پرانا بھول گئے۔ ارے بیوی کے زیور تو یاد رہے، ماں کی چادر بھول گئے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ کا نبی فرما رہا ہے، آپ کا قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ سے فرما برداری کیجئے، ماں باپ کی نافرمانی مت کیجئے۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، نبی پر نازل ہونے والی کتاب کے فرامین ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے پیغام محمدی ہے کیا؟ سب سے زیادہ ضرورت ہے آج امام احمد رضا کے اس اجلاس عام سے، جسے آپ نے پیغام رضا کانفرنس نام دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغام رضا کو کما حق ہو عام کیا جائے، اس لیے کہ رضا کا پیغام وہی ہے جو محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے، رضا کی تعلیمات وہی ہیں، جو امام احمد رضا کی تعلیمات وہی ہیں جو مدینہ المنورہ میں رسول اللہ نے تعلیم عطا فرمائی ہے۔ آپ امام احمد رضا کی تعلیم کو اگر عام کرتے ہیں تو در حقیقت امام احمد رضا کی تعلیمات نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں۔ اور آگے بڑھ کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، اس لیے کہ امام احمد رضا نے جو کچھ کہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا ہے، اپنی طرف سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، جو کچھ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کہا ہے۔ اگر کسی سے ناراض ہوئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اگر کسی پر پھولوں کی بوچھار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ امام احمد رضا کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر گزری ہے۔ صرف ایک شعر سے آپ سمجھ جائیں گے کہ امام احمد رضا کی ساری زندگی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزری ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے کس طرح امام احمد رضا کے شعر سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ صرف اس ایک شعر سے آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ امام احمد رضا کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری. واہ واہ واہ. ضرورت ہے آقا کائنات کی تعلیمات کو عام کرنے کی. امام احمد رضا کے حوالے سے ہی عام کیا جائے. آپ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اس نبی کو آپ اپنا محبوب بنا لیجئے اور اس سے محبت کرنے لگیے. جس نے جب پیغام دینا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو اپنے ماننے والوں تک کچھ اس طرح پہنچایا. فرمایا عبادت کا جب معاملہ آیا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھا کرو اس لیے کہ بے شک نماز انسان کو کھلی ہوئی بے شرمیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے. جب روزے کا حکم دیا تو ارشاد فرما دیا رب کا پیغام واضح کر دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو رمضان کے روزے رکھا کرو، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اس لیے کہ تمہیں تقوی مل جائے، تمہیں تقوی شعاری مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو کہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو. اور خود کا عالم یہ ہے کہ مہینوں گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے. اس طرح آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور خود اپنی امت کو 2.5% دینے کا حکم فرماتے ہیں. ذرا آپ اندازہ لگائیے، یہ نبی کی تعلیمات ہیں. آپ ان تعلیمات پر غور تو کیجئے، آپ ان تعلیمات کو قبول تو کیجئے. پوری دنیا امن کے گہوارے میں آ جائے گی اگر آپ نے پیغام محمدی کو عام کرنے کی کوشش کی. امام احمد رضا کی تعلیمات عام کر دیجئے. عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں. جو شخص جس منصب کے لائق ہو باقاعدہ وظیفہ دے کر کے اسے اس منصب تک پہنچایا جائے، اس سے دین کا کام لیا جائے. سرکوبی اعداء کے لیے تمہاری ٹیم تیار ہو. علامہ شیر بہار علیہ رحمہ نے جس طرح کی ٹیم تیار کی ہے ہر گاؤں میں وہ ٹیم پائی جائے. سرکوبی اعداء کے لیے تمہاری ٹیم ہمیشہ تیار رہے. جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں ٹیم کو پہنچایا جائے. بدعت کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینکی جائیں، گمراہی کو دور بھگایا جائے، عشق رسالت کو عام کیا جائے، رسول اللہ کی محبتوں کو عام کیا جائے. امام احمد رضا کا یہی تو پیغام ہے. اور آج آپ اس ذمہ دار اسٹیج سے یہ پیغام لے کر کے آگے بڑھیے. تو امام احمد رضا کا پیغام یہی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگے، ان سے محبت کرنے لگے. اس لیے کہ جب آپ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیں گے تو پھر ساری خدائی آپ کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کیوں کی جائے؟ آقا کائنات کی پیروی کیوں کی جائے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اگر تم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر حضرات ہندوستان کے عظیم سخنور شاعر ادیب ثنا خان مصطفیٰ حضرت ذیشان میتھراوی کی آمد ممبر شریف پر ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پیغام رضا کانفرنس استاذ الشورا حضرت ذیشان میتھراوی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جی میں سمجھ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں گھڑی ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کی جائے، کیوں ان کی پیروی کی جائے؟ اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ پیغام دیتے ہوئے گزر جانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ابو البشر جناب آدم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، اس لیے کہ آدم کو آدمیت ان کے صدقے میں ملی ہے. اگر آپ جناب نوح سے محبت کرتے ہیں جن کی زندگی 950 سال صابر و شاکر بن کر کے رہی ہے، کفار کے ظلم سہتے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک دن ایسا آتا ہے جب جناب نوح بارگاہ رب میں التجا کرتے ہیں
قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. یہ بد دعا کے الفاظ تھے. اگر آپ جناب نوح سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس نبی سے محبت کیجئے جس نے اپنے دشمنوں کو کبھی بد دعا نہیں دی ہے. اگر آپ کوہ طور پر اللہ کا جلوہ دیکھنے والے جناب موسیٰ سے محبت کرتے ہیں تو معراج میں اللہ کا دیدار کرنے والے پیغمبر سے محبت کیجئے. اگر آپ مدائن کا سفر کرنے والے نبی سے محبت کرتے ہیں تو مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا ہجرت کر کے سفر کرنے والے پیغمبر سے محبت کیجئے. اگر آپ کو جناب عیسیٰ سے محبت ہے تو سب سے پہلے رسول اللہ سے محبت کیجئے. اگر آپ کو مصر کے قید خانے میں رہنے والے جناب یوسف سے محبت ہے تو شیب ابی طالب میں قید ہونے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے. اگر آپ تخت تاج والے جناب سلیمان سے محبت کرتے ہیں تو بے تاج بادشاہت کرتے ہوئے مکہ کو فتح کرتے ہوئے آپ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے. اگر آپ کسی کے شوہر ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے شوہر سے محبت کیجئے. اگر آپ کسی کے باپ ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا کے باپ سے محبت کیجئے. آپ اگر سپہ سالار بننا چاہتے ہیں تو میدان بدر میں سپہ سالاری کرنے والے پیغمبر سے محبت کیجئے. اگر آپ نے کسی میدان میں شکست کھائی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا چہرہ میدان احد میں دیکھیے اور ان سے محبت کیجئے. اگر آپ مزدوری کرنا چاہتے ہیں تو میدان خندق میں خندق کھودنے والے پیغمبر سے محبت کیجئے. اگر آپ کو غربت میں گھیر لیا ہے تو کھجور اور پانی پر گزارا کرنے والے نبی سے محبت کیجئے. اگر آپ مدارس میں رہ کر کے دنیا کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اصحاب صفہ کو تعلیم سے آراستہ کرنے والے معلم کائنات سے محبت کیجئے. اگر آپ دنیا کے جج بننا چاہتے ہیں تو حجر اسود کا فیصلہ کرنے والے نبی سے محبت کیجئے. اگر آپ لوگوں میں صلح کا جذبہ رکھتے ہیں تو صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کے کاغذ پر بے چوچرا دستخط کرنے والے نبی سے محبت کیجئے. اگر ہزاروں آدمیوں کی فوج تمہارے ساتھ ہے اور غرق آہن فوجیوں کے باوجود بھی تم کسی سے لڑنا چاہتے ہو تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان بدر و احد میں سپہ سالاری دیکھو اور ان سے محبت کرو. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو غار حرا میں چھپ کر عبادت کرنے والے سے محبت کرو. اگر تم جناب یحییٰ کی گریہ وزاری کی بنیاد پر جناب یحییٰ سے محبت کرتے ہو تو میدان جو جنگ غار میں یعنی غار جو پہاڑ ہے وہاں چھپ چھپ کر گریہ وزاری کرنے والے اپنی امت کے لیے رونے والے پیغمبر سے محبت کرو. اگر آپ جناب داؤد سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی. اور جب آپ تمام معاملات کی دنیا میں اپنے نبی سے محبت کرنے لگیں گے تو خدا کی قسم جس انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی پیروی کرنے لگتا ہے. کسی بھی مقام پہ ہو وہ اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے. پیروی کرنا اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر وہ پیروی کرتا ہے. اس لیے تمہارے نبی کو اللہ نے اتنا جامع پیدا فرمایا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آچے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. سب سے زیادہ حق ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا. اور جب آپ آقا کائنات سے محبت کرنے لگیں گے تو آپ آقا کائنات کی پیروی کرنے لگیں گے. اور جب آپ اپنے نبی کی پیروی کر لیں گے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پر عمل ہو جائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ.